بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده صدق الله العظيم. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا، بے شک ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، جیسا کہ وحی کی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین، اور نبیوں کی طرف جو ان کے بعد ہے۔ آج کا ٹاپک وحی سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل فرمائی وہ کیسے نازل فرمائی۔ آج میں پہلی حدیث بخاری شریف کی آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کیسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، کہ انسان کی یہ کام کرتے وقت اس کے دل میں نیت کیا ہے، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس کو ثواب ملے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک یوں دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب وہ گھر سے نکلا تو گھر سے نکلتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن جب وہ مسجد میں پہنچا، مسجد میں پہنچنے کے بعد اس نے نیت فجر کی نماز کی نہیں کی بلکہ ظہر کی نماز کی کر لی۔ یعنی میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض اللہ کے واسطے وقت ظہر کا پیچھے سے امام کی منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اور اس نے نیت باندھ لی، لیکن اس نے چونکہ زبان سے نیت ظہر کی لیکن دل میں ارادہ کیا تھا فجر کی، تو اس کی فجر کی نماز ہی ہوگی، ظہر کی نہیں ہوگی۔ تو یہ مقصد ہے یہاں پہ بیان کرنے کا، نیت سے کیا مراد ہے، کیونکہ نیت کہتے ہیں جس دل کے ارادے کو، کہ آپ کا یہ کام کرتے وقت دل میں نیت کیا تھی۔ نیت تھی فجر کی نماز کی، لیکن زبان سے کوئی کسی اور نماز کی نیت نکل گئی، اور بندے نے وہ نماز کی نیت اپنی زبان سے کر لی، یعنی ظہر کی عصر کی، تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہاں نیت سے کیا مراد ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، بس الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی نیت یہ ہو کہ دنیا کمانے کی، اب وہ دنیا کمانے کی نیت سے باہر نکلا، یہ کسی ممالک گیا اور اس نے وہاں پہ جا کے تجارت کی کہ اس سے وہ دنیا کمائے، تو اس کی نیت ویسے ہی ہوگی۔ یا اگر کسی شخص کی نیت یہ ہے کہ کسی عورت کے پاس جانے کی، او الی امرأۃ ينكحها، یا کسی عورت کی طرف کہ اس سے وہ نکاح کرے، تو اس کی نیت ویسے ہی مانی جائے گی۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، یعنی جیسی اس کی نیت ہوگی اس کے بقدر اس کو اس کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ حدیث تھی جو یہاں بیان کرنا مقصود تھی کہ انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیت پر، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔